اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 67۔ قال، اس نے کہا، انکا، بے شک تم، لن ہرگز نہ، تستطیع، تم استطاعت رکھو گے، معیہ، میرے ساتھ، صبرن، صبر کی۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے لے جائیے اپنے ساتھ، میں آپ سے وہ علم جاننا چاہتا ہوں یا وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے آپ کو دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم صبر نہیں رکھ سکتے میرے ساتھ، جس چیز کو ہم نہیں جانتے، جس کے بارے میں ہمارا نالج بالکل زیرو ہو، اس کے بارے میں ہم صبر رکھ پائیں، یہ مشکل ہوتا ہے۔ 68۔ وَكَيْفَ، اور کس طرح، تَصْبِرُ، تم صبر کر سکتے ہو، عَلَىٰ، اس پر، مَا لَمْ، جو نہیں، تُحِط، تم نے احاطہ کیا، بِہِ، جس کا، خبرا، علم سے۔ اور پھر خود ہی خضر علیہ السلام اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں کہ تم کیوں نہیں صبر رکھ سکتے، کیونکہ تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے، جس کی تم گہرائی تک نہیں پہنچے، جو بھی نالج میرے پاس ہے اس کے بارے میں جب تمہیں کچھ نہیں پتہ ہے تو تم کس طرح صبر رکھ پاؤ گے۔ آیت نمبر 69۔ قال، اس نے کہا، ستجدونی، یقیناً تم پاؤ گے مجھے، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، صابراً، صبر کرنے والا، ولا، اور نہیں، اعصی، میں نافرمانی کروں گا، لکا، تمہاری، امراً، کسی حکم میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ انشاءاللہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی تو میں ضرور صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا کسی بھی حکم میں۔ تو یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہے علم حاصل کرنے کے لیے، ایک تو صبر اور دوسرا فرما برداری۔ تو جب تک استاد کی یا ٹیچر کی باتوں کو خیال کے ساتھ، خاموشی سے، صبر کے ساتھ سنا نہ جائے اور اپنے استاد کی فرما برداری نہ کی جائے، تب تک ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو علم حاصل کرنے کی دو کنڈیشنز یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اور دیکھیے صبر کرنا بہت مشکل کاموں میں بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو حالانکہ یہ کام مشکل ہے صبر کرنا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو میں ضرور صبر کر لوں گا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے ہنر میں اضافہ کریں، تو انہیں استاد کے ساتھ یا علم حاصل کرنے میں ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، ایک تو صبر اور دوسرا اپنے استاد کی فرما برداری۔ کیونکہ جو بچہ استاد کا دیا ہوا کام نہ کرے، استاد کی بتائی ہوئی باتوں کو نہ مانے اور خود کو زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھے تو وہ واقعی میں کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو کئی لوگ کیا کرتے کہ کوئی علم سیکھنے تو آتے ہیں لیکن یہ دو کنڈیشنز فلفل نہیں کرتے تو ان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کام مشکل بھی لگے، حالانکہ علم حاصل کرنا ایک مشکل کاموں میں سے ہے، اور خاص کر دین کا علم حاصل کرنا، اس میں تو شیطان بھی ہمارے ساتھ لگ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، ارادہ تو ضرور کر لینا چاہیے اور انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر مدد رہے گی تو ہم انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے
اور ہر علم کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔